چلے آئے اپنی بائبل کھولتے اور دیکھتے ہیں. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. اب یہاں پر لکھا ہے مسیح کلام مقدس کے مطابق. اب کلام مقدس کیا ہے؟ یہ بائبل کا لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے. اگر یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کلام مقدس؟ اگر یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو ہمیں کیوں کر پتہ چلے گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کلام مقدس کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے. میرے عزیز بہن بھائیوں، سینٹ پول اس اقتباس میں یوں فرما رہا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی. اب یہاں پر وہ کس بات کو بیان کر رہا ہے، ایکسپوز کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجھے پہنچی تھی کس کے توسط سے؟ کلام مقدس کے توسط سے، کتاب مقدس کے توسط سے. جب یہاں پر وہ کتاب مقدس کا لفظ بیان کر رہا ہے تو در حقیقت وہ ان کتب کو بیان کر رہا ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک نیو ٹیسٹامنٹ نہیں لکھا گیا تھا. وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اس کو وہ پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھتا تھا، وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ کتاب مقدس کے مطابق، کیونکہ بہت ساری پروفیسیز ہوئی تھی، یسایہ نبی نے کی تھی، اور دوسری کتب میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرے گا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. اسی بات کو وہ ایکسپوز کرتے ہوئے کورنتھس کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، اور آج میرے توسط سے شالوم پینٹیکوسٹل چرچ کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی ہے، جو مکاشفہ مجھے ملا ہے، کسی انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ خدا کے توسط سے یہ مکاشفہ کچھ پر ریویل ہوا ہے کہ مسیح خدا یسوع مسیح ناصری کی بات کر رہا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہاللویا، ہاللویا، زور سے ہاللویا، ہر زور کرتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہوا ہے، مرا ہے، دفن کیا گیا ہے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ یہ ہمیں کلام مقدس کے ذریعہ سے یہ بات ملتی ہے. کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ اگر یہ خدا کا تحریری کلام، یہ اسکرپچر آف گاڈ ہمارے پاس نہ ہوتا تو یقین جانے ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ خداوند یسوع مسیح کیسے ہوا ہے، کیسے دفن ہوا ہے اور کیسے وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ یا میں اس وقت موجود تھے؟ کیا موجود تھے آپ سب؟ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بھئی یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ ہمیں خدا نے مکاشفہ دیا ہے. ہم نے جب اس کو پڑھا ہے تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے، دفن کیا گیا ہے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو بھائی یہ ثبوت ہے، یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں. کیا کسی کے پاس ہے؟ کیا کسی کے پاس ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بائبل مقدس لا تبدیل کلام، غیر مبدل کلام ہے جو بدلتا نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے.
ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح ہمارے خاطر ہوا ہے، دفن ہوا ہے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے آج ہم اس کی قیامت کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ عید قیامت المسیح ہم منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو نجات دہندہ ہے وہی زندہ ہے، کہ جو زندہ ہے وہی نجات، بولے کوئی بات نہیں، ایمان آپ کا، جو زندہ ہے وہی نجات، جو زندہ ہے وہی نجات۔ زور سے بولے کیوں آپ بائبل نہ لے آنا کوئی گل نہیں ہے، اپنے دوپٹے لے آنا، بوٹ لے آنا، پرس لے آنا، سگرٹ لے آنا، باہر بیٹھ پیندے رہنا۔ میں کسی چرچ میں چلا گیا، وہاں پہ جی پہلے بار سگرٹ لایا انہوں نے، پھر کچھ کنکریاں ککریاں کٹیاں، اندر بادشاہ کا تبیلا آیا، ہاتھ چاڑے سے ہی ادھر۔ تو میں تو یہاں پہ منع کروں گا، وہاں پہ تو کوئی کرتا کوئی نہیں، تو باہر جا کے کوئی تماشا لا لینا۔ لیکن ایک چیز بولو، جو زندہ ہے وہی، جو زندہ ہے وہی، ہاللیلویا۔ ایسے کرتا نہیں اس کے جناب کی جاتے۔ اور لکھا ہوا ہے، اور کیفا کو، اور اس کے بعد ان 12، کیفا پترس رسول کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ تک موجود رہے۔ آج سے 2024 سال پہلے جب یہ کلام مقدس پولس رسول کے توسط سے خدا نے تحریر کروایا، تو اس وقت بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ اس وقت کی بات کو بیان کر رہا ہے، اس وقت کی بات کو بیان نہیں کر رہا۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، مجھ سے مراد مقدس پولس رسول بیان کر رہے ہیں، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ اب کیا ہے، مقدس پولس رسول کو جو مکاشفہ ملتا تھا وہ ڈائریکٹلی خدا یسوع مسیح بیان کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کا انکاؤنٹر ہوتا تھا۔ اب خدا یسوع مسیح ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر موت کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ماں کا بیٹا آج تک پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس نے دنیا کے لیے دکھ اٹھائے ہو اور مر گیا ہو اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہو۔ یہ شرف صرف اور صرف آپ کے اور میرے خدا یسوع مسیح کو ہے۔ ہاللیلویا۔ جس نے قبر کے بندھنوں کو توڑا اور موت کو ہرایا، اور موت کو موت دی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا، وہی زندہ ہے اور وہی نجات دہندہ ہے۔ کہیے وہی زندہ ہے اور وہی زندہ ہے اور وہی، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کے ماننے والے بھی نہیں مریں گے۔ میں اب کو ایمان دلاتا ہوں، اس کے ماننے والے بھی کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ اس کی زبان مبارکہ سے یہ بیان نکلا ہے کہ قیامت اور زندگی، میں ہوں قیامت اور زندگی، اور کوئی اگر مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم مریں گے نہیں، ہم جس کے مانی ہیں، جس کے مومن ہیں، اگر اس کی قبر اور اس کی صلیب خالی ہے تو اس کے ماننے والوں کی بھی قبریں خالی رہیں گی۔ ہاللیلویا۔ آپ مریں گے نہیں، آپ مریں گے نہیں، موت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی موت نے موت کو موت دے دی ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی موت نے موت کو موت دے دی ہے۔ وہ جب عالم ارواح میں اترا ہے تو اس نے وہاں پر مرادی نہیں کی ہے، بلکہ اپنی فتح یابی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے موت تیرا ڈنک کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا،
मौत फतह का लुकमा बन गई। अब मौत दूसरों को मारती नहीं है, मौत को मौत आ गई है। यीशु मसीह की मौत ने मौत को भी मौत दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इतना जोश कहां से आता है? ये इतनी बातें कहां से आती है? ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस से आती है। इसमें ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो तो फिर बाइबल पर छेड़मारी करिए ना, छोटो एक गला नहीं करना। फिर को नशे का भी आ गया, नशे पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे हो तो सिगरेट की डब्बी लिखा ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਖਬਰਦਾਰ, क्या लिखा है? सिगरेट क्या लिखा हुआ आगे है जी? अच्छा जी, उर्दू जी बोल दो ठीक है। मोजरे सेहत है जी, ये बीमारियां पैदा करता है, कैंसर हो जाता है अगर पढ़े लिखे हो ना तो ना पिएगा। गल फॉलो कर रहे हो? तो ये नशा जरूरी है। मेरी जिंदगी में बाइबल का नशा है, इसलिए जोरदार नारे लग रहे हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं कि ये नशा दूसरे नशे पर ज्यादा चंगा है तो ये बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बाइबल मुकद्दस को कि चाहते हो मेरे बड़ा बाइबल से फिर बढ़ दो। मेरे पास पढ़ी हुई है बाइबल कि आप चाहते हैं कि और फिर तुम्हारे के बढ़ दो। यकीन है अगर तुसी 1500 खर्च किया होगा ना तो भी लागू पते जान के लोग को काम देना है। फ्री का माल ना खुदा फ्री का तो बच्चा भी चका नहीं लगता है। ठीक है, तो वापस कर देता है। गल समझाओ, अंडरस्टैंड करें। बाइबल मुकद्दस को अपने दिल में रखें। मैंने तेरे कलाम को किसके कलाम को? कलाम में गल्ला करनी है, लेकिन सब तुझे दी गल्ला ज्यादा चंगी लगती है, बाइबल की गल्ला नहीं चंगी लग रही है। मैंने तेरे कलाम को, किसके कलाम को? आज ऐड करें कितने लोग खुदा का कलाम लेके आएंगे? यकीन है। अच्छा, भैड़ियां गल्लां दे सी वादे कर लेने हैं। भैड़ियां गल्लां सुन, मैं तेरा वादा करनी है, मैं तेरा वादा करना, मैं तेनू नहीं छड्डना, मैं करके छड्डांगा। यकीन जानो वो गल्लां तानू वादे वास्ते बाइबल लियाना मुश्किल कर, बाइबल लियाना मुश्किल कर। कितने लोग वादा करते हैं बाइबल लेके आएंगे? अगर यकीन है ना ताड़े चक बंदा भी लाए ना मेरा काम पूरा हो जाना, मेरी आत्मा समझ जानी। यकीन है यीशु ने कहना तू चंगी गल समझाई सी। अच्छा ना लियाना हो तो मेरे सामने हथ खड़ा कर दो, की फर्क पै गया? खुदा जानदा, खुदा तानू मैं कहना मौत दी वादियां च कट दे। कितने लोग मरना चाहते हैं? जिन्हें को खुदा दा कलाम नहीं है वो मरिया वगैरह, जिन्हें को खुदा दा कलाम नहीं है मरिया वगैरह, क्योंकि कलाम जिंदगी है। कलाम तो मैं आपको कहता हूँ जिंदगी हासिल करें। कितने लोग बाइबल लेके आना चाहेंगे? पूरे हाथ को खड़ा कर, पूरा। मुझे पता है आपके हैं, पूरे हाथ खड़ा कर लो, कोई फर्क नहीं पै गया। कोई दो नहीं आती साढ़े को, यकीन जानो कोई हाथ खड़ा भी नहीं करते। खुदा जानता कोई बंदा नहीं डर पड़े नाल। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हंसो भी इस तरह, हालेलुया, हालेलुया। तो यकीन जाने आप देखते हैं खुदा आपको बहुत बरकत दे। और अगर यकीन जाने कोई ऐसा ही मरियम किया है जिसके को पैसे नहीं होते, यकीन है वो मेरा रास्ता करे, मैं नहीं रहा, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए वो तो इतना ही रह गया। हालेलुया। तो आप अपनी बाइबल साथ लेके आए। यकीन जाने आपकी जिंदगी में जिंदगी ट्रांसफर हो जाएगी। आपको नहीं भी पढ़ना आता, यकीन जाने जुम्मा करें, यकीन जाने आंखों पे लगाया करें। यकीन जाने सुकून मिलेगा, अलग सा सुकून मिलेगा। यकीन है ये बंद कर